میری قسمت کھلی میں مدینے چلا، میری قسمت کھلی میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، مٹ گئی بے کلی میں مدینے چلا، مٹ گئی بے کلی میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ جب گزاروں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے چند لمحات ہمارے لیے نکالے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر آپ کی محبتوں کے اس منظر میں حضرت قبلہ شاہ صاحب کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ نعروں کی گونج میں آپ کا استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف، آستانہ علیہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف۔ میرا مقدر میرا نصیب، میرا مقدر میرا نصیب، جیوے 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 جیوے، آستانہ علیہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف، جناب قبلہ پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضل الانبیاء ماحِ الذنوب والخطا، منبع الجود والعطاء، صاحب المقام والشفاعة واللواء، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى، محمد المصطفى أحمد المجتبى، الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء، وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. بعد از حمد و صلاة مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ یہاں دارالعلوم بھی ہے، اور مجھے پتہ چلا کہ یہاں تربیت کا ماحول بھی ہے، اور لوگ سیکھنے سکھانے کے حوالے سے کچھ ذہن بھی رکھتے ہیں، تو اس بات کی مجھے خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت علی الدین نصیب فرمائے، اور حضرات بزرگان ڈھوڈا شریف کے درجات بلند فرمائے۔ میں جب آیا تو بھی دروازے میں کچھ طلباء کھڑے تھے استقبال کے لیے، تو میں چند باتیں ایسی ہیں جن سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن وہ میں کہہ دیا کرتا ہوں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ نہ کریں، تو کسی صاحب نے میرے کان میں بڑے مضحکہ خیز لہجے میں کہا کہ اچھا جی، یعنی مجھے طنز کیا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کا استقبال کرنا مقصود ہو تو اس میں کوئی اعتراض کی، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے لیے یہ کام مشکل لگتا ہے کہ کوئی میرا استقبال کرے اور کوئی میرے لیے رستے میں پھول لے کر کھڑا ہو اور کوئی میرے لیے نعرہ لگائے، میرا جوتا پکڑ کے
اور مجھے نعروں کی گونج میں لے کر کہیں جائے، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ نعرہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور نام اللہ اور اس کے رسول کا ہی بلند ہے، تو ہمیں اللہ رسول کے نام پر ذاتی شہرت نہیں چاہیے۔ اللہ کا نام لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ احتیاط ہے، اگر کسی کو اچھا لگے تو اسے کرنے دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے، ساری دنیا کرتی ہے۔ پھر میں نے یہ بھی کہا اس کا والیوم کم کریں، کوئی آپریٹر کہاں ہے؟ اس کا والیوم کم کریں، بہت لاؤڈلی مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ بھی کہا کہ اب دیکھیں ایک شخص آ رہا ہے، اس کے آنے کی، اس کے جانے کی مووی بنانے کا کوئی مقصد میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر آپ نے مووی بنانی ہے، کوئی بیان کرتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی نعت شریف پڑھتا ہے، اس کی مووی بنائیں، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کسی کے آنے جانے کی مووی کا مقصد بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی لیے میں نے یہ کہا کہ مجھے معاف کریں اور یہ بند کر دیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ کسی کی مووی نہ بنائیں۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کہی کہ بعض اوقات کوئی نیا بندہ آ جائے اپنے مزاج سے ہٹ کر، تو ہمیں یہ لگتا ہے شاید وہ سارا کچھ ہی غلط کہہ کے گیا اور ہمیں اس نے ہر بات سے ہی منع کر دیا۔ اس لیے میں نے یہ 2-3 باتیں عرض کی ہیں۔ اس سے کوئی صاحب یہ نہ سمجھیں کہ مجھے کسی کا نعرہ اچھا نہیں لگتا یا ہمیں ان چیزوں کا بالکل اعتقاد ہی نہیں ہے۔ نعرہ ہماری پہچان ہے، لیکن ایک حد تک، ایک لمٹ میں، اور پھر ایک طریقہ کار سے، ادب اور محبت کے ساتھ، اور وہ بھی شخصیات سے اوپر ہو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول تک جب ہم رہیں گے تو پھر ہم تقسیم نہیں ہوں گے۔ جب ہم زیادہ نیچے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تقسیم در تقسیم۔ لیکن چونکہ یہاں ایک آستانہ ہے، اس لیے یہاں کسی خاص بزرگ کا نام لے کر یا کسی ایک آستانے کا، جیسے یہاں کا نعرہ ابھی لگا رہے تھے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ ایک آستانے پر ہیں تو ظاہر ہے زیادہ تر مریدین ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ذاتیات سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ بحیثیت مسلمان آج ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اور بحیثیت اہل سنت و جماعت بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کن کن چیزوں نے ہمیں نقصانات دیے۔ میں نے درس حدیث کا ارادہ کیا تھا، لیکن کچھ باتیں 2-3 جو ذہن میں آ گئیں، تو اب میں سوچ رہا ہوں 2-4 باتیں اسی سے ریلیٹڈ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، ان اجتماعات کو مؤثر ہونا چاہیے، اس حوالے سے کہ جو لوگ وہاں آتے ہیں وہ وہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں۔ ہمارے ہاں عموماً نعرہ بازی اور ذاتی جو خواہشات ہوتی ہیں، مثلا جو میرا دل چاہے وہ دین بن جائے، میں چاہوں کہ اچھلوں کودوں تو یہی دین بن جائے، میں چاہوں کہ لوگ نعرے لگائیں میرے لیے تو یہی دین سمجھا جائے۔ نعرہ عقیدت محبت کی حد تک بالکل درست ہے، لیکن اگر اس سے یہ تاثر قائم کیا جائے کہ ہم نے دنیا فتح کر لی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ لوگ قادیانی کیوں ہوتے ہیں؟ اسلام کو چھوڑ کر لوگ قادیانیت کی طرف کیوں جاتے ہیں، جبکہ قادیانیوں کا ایک بھی اجتماع آپ کو منظر عام پر نظر نہیں آتا؟ کیونکہ وہ ہوم ورک کرتے ہیں، ان کا کام ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کام کرنا ہے، وہ تعلیم و تعلم کے ذریعے لوگوں کو کیپچر کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں مختلف فیلڈز کے اندر۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اجتماعات سے زیادہ مؤثر ان کے 10 بندے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو پتہ نہیں شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر بہرحال نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارے دشمن کی چال کیا ہے۔ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا طریقہ کار ہم سے زیادہ مؤثر ہے، لیکن وہ نہ نعرہ لگاتے ہیں، نہ ان کے ہاں استقبال ہوتا ہے کسی کا، نہ ہی استدبار ہوتا ہے کسی کا، نہ ہی کوئی کسی کو لینے جاتے ہیں نہ چھوڑنے جاتے ہیں۔ ان کے خطیب، ان کے مولوی، ان کے قاری، ان کے امام، ان کے حافظ، ان کے ائمہ، ان کے مجتہدین جنہیں وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ خود بخود آتے ہیں، اپنے جوتے بھی خود پکڑتے ہیں۔ اس میں کون سی مذائقے کی بات ہے کہ کوئی شخص اپنا جوتا خود ہی پکڑ لے؟ لیکن اگر کوئی ساتھ بھی ہو تو حرج نہیں۔ لیکن اگر ہم سنت کے قریب رہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریق کو سمجھیں اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی دیکھیں، تو ہمارے لیے اس میں آسانی زیادہ ہے، ہر لحاظ سے۔ اس دنیا میں بھی آسانی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اسی میں بہتری ہے۔ لیکن ہم اس سسٹم کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے، کیوں کہ ہمارے نزدیک ہر وہ چیز دین ہے جو ہم سوچیں، جو ہم چاہیں۔ ہم نے جو سوچا وہی دین بنا دیا۔ آج آپ کے سامنے یہ ماحول ہے
میں بہت سارے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی 1 سال کی جتنی محافل ہیں ان کے اندر اپنی حاضری بتائیں، اور پھر اس کے اگینسٹ جو آپ نے قرآن کریم کی آیات یا احادیث یاد کی ہیں مجھے ان کی تعداد بتا دیں۔ عوام الناس سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ 50 محفلوں میں گئے ہیں تو اس کے اگینسٹ ہر محفل سے ایٹ لیسٹ ایک آیت قرآنی اور 2-3 حدیثیں تو یاد ہونی چاہیے تھیں، لیکن کوئی ایک بھی متن کے ساتھ کوئی عربی عبارت یا کم از کم 2-3-4 حدیثوں کا ترجمہ سنا دیں، یا قرآن کریم کی 2-3 آیات یا ان کا مفہوم یا چند بنیادی عقائد۔ تو یہ سب اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ محفل کا تعلق ہے آ جاؤ پڑھ لو، چلا گیا کوئی تو پھر مصیبت، کوئی آ گیا تو پھر مصیبت۔ کسی کے آنے کے لیے 10-10 منٹ کے نعرے ہوتے ہیں، کسی کے جانے پر کچھ آ گیا تو اس کی تعریف میں اتنا کچھ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ سچ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ یہ سسٹم چھوڑیں۔ تعریف سے ہمیں کیا ملے گا؟ ایک دوسرے کی وہ بھی جھوٹی تعریف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے ہمیں منع فرمایا، تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی محافل کو، اپنے پروگرامز کو بامقصد بنائیں کہ کوئی بندہ اگر آیا ہے تو وہ کچھ سیکھ کر جائے۔ یہی معاشرے کے افراد جو یہاں اجتماع میں اکٹھے ہیں یا بہت سارے اجتماعات پر، محافلات پر جاتے ہیں، ایسے ہی ضمناً محافلات کے حوالے سے بھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں، بہت ساری محافلات ایسی ہیں کہ جن میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صرف نعت خوان آتے تھے، اب نعت خوان کو بھی بلایا جاتا ہے، ایک عالم کو بھی بلایا جاتا ہے، لیکن نعت خوان بھی پیور کاروباری بلاتے ہیں اور مولوی صاحب بھی پیور کاروباری ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مولوی بھی وہ پسند آتا ہے جو طرز لگائے، طرز کے بغیر تو ہمیں مولوی بھی اچھا نہیں لگتا، اور پھر وہ جتنے بھی پیسے مانگ لیں اور جو پیسے نہ مانگے اس کی جو بے توقیری ہم کرتے ہیں وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جو پیسے نہ مانگے، جو اس سسٹم کا حصہ نہ بنے، اس کے لیے یہ پروپیگنڈا کرو کہ یہ وہابی ہو گیا ہے۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ جو شخص ہمارے سسٹم کی بغاوت کرے اور ہمیں یہ کہے کہ اپنے اس سارے پلان کو ریوزٹ کریں کہ اہل سنت کو کہاں کہاں نقصان ہوا ہے، تو ہم اس کے اگینسٹ یہ فتویٰ جاری کر دیں، پروپیگیٹ کریں اس چیز کو کہ یہ وہابی ہو گیا ہے، اب اس نے تو ہمارے سسٹم سے بغاوت کر دی ہے، یہ تو بزرگان دین کا نافرمان ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ What the hell is this؟ کہ ہم اپنی سوچ نہیں بدلتے، ہم اپنا زاویہ اچھا نہیں کرتے، الٹا ہم لوگوں کے خلاف بدگمانی پھیلاتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری ساری قوم جاہل ہے، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے پیچھے 10 سال جمعہ پڑھنے والے 2 دن کے چلے پہ جاتے ہیں تو اس کے بعد متاثر کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے جواب دے گا کوئی؟ کیونکہ ہم تربیت کا ماحول فراہم نہیں کرتے۔ اگر ہم تربیت کا ماحول فراہم کریں تو کوئی کہیں بھی نہیں جاتا، پھر ہم گالیاں دیتے ہیں سب کو، یعنی جو ہمارے خلاف ہے اس کو گالی دے دو، یہ تو کوئی علاج نہیں کسی چیز کا، یہ تو آپ کے اندر کی بڑھاس ہے، آپ نکال لیں، کسی بھی طرح غصہ کریں، پیار کریں، جو بھی کہیں، لیکن حقائق یہ ہیں، فیکٹس یہ ہیں کہ ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں کاروبار چلتا ہے دین کے نام پر، پیری مریدی بھی چلتی ہے دین کے نام پر باقاعدہ، اب واعظ میں بھی باقاعدہ ایسی پوری ایک کلاس ہے، ڈیولپ کی گئی ہے یہ کلاس، 10-20 ہزار سے لے کر آپ کو خطیب ایسے ملیں گے جو ایک رات کا 1 لاکھ روپے چارج کریں گے آپ سے، اور ہماری قوم دیتی ہے یا نہیں آپ بتائیں؟ یہ پیسے دیتے ہیں نا ہمارے لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کلچر ہم پر مسلط رہے، اور جو سچی بات کرے ہمیں وہ لگتا ہے پھیکا اور بالکل بے ذائقہ، اور یہ ایسا ہے اس کو ثابت کریں کہ یہ اہل سنت سے خارج ہے۔ تو یہ حقائق ہیں، ان کا سامنا کریں اور اپنے انداز کو بدلیں، اپنی طریقہ کار کو بدلیں، محافل کا رنگ بدلیں۔ نعت خوان اگر آپ سے پیسے مانگتا ہے تو آپ ایسا نعت خوان بلائیں جو پیسے نہیں لیتا۔ مولانا صاحب پیسے مانگتے ہیں، اچھا کچھ کے مانگنے کے طریقے بھی بڑے ٹیکنیکل ہیں کہ خود نہیں مانگیں گے، کوئی فون کرے گا، کوئی آئے گا کہے گا حضرت کو اتنے پیش کریں، اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا اب میں مثال کے طور پہ کہیں سے آیا ہوں تو میرا خرچہ 1000 روپے آتا ہے اگر تو، لیکن تقاضا کیا ہوتا ہے، میں ویسے یہ بات کر رہا ہوں، میں مانگتا نہیں، نہ لیتا ہوں پیسے، نہ میں تقریروں کے حساب سے آتا جاتا ہوں کہ کسی سے کچھ ملے گا یا لیں گے، الحمدللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو یہ تو یہ کیا نام ہے ان کا، ساجد صاحب، تو ان کے ریفرنس سے آنا ہوا، یہ ان کی محبت ہے، ان کا ہمارے بڑے بھائی صاحب سے تعلق ہے، تو بس انہوں نے کہہ دیا، میرے لیے تو یہ پہلی دفعہ میں چونکہ آج یہاں آیا ہوں،
تو بہرحال یہ ان کا یہ حوصلہ ہے، یہ برداشت کریں گے یہ باتیں، اور آپ بھی برداشت کریں اس دفعہ، آگے پھر جو اللہ کو منظور۔ تو اب ہم یہ سب کرتے ہیں باقاعدہ، نعت خوانوں کو اب سیٹنگ کرتے ہیں، نعت خوان بھی اب انہوں نے مارکیٹنگ کے لیے آگے بندے چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہی کام پیر بھی کرتے ہیں، یہی کام مولوی بھی کرتے ہیں، سب نہیں کرتے لیکن ہر طبقے میں کچھ نہ کچھ گندے دانے ضرور ہیں۔ اچھا وہ کرتے ہیں لیکن ان کا شر اتنا شدید ہے کہ لوگ ان کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ اب اگر کریں گے تو اپنی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اب ایک پیر اٹھا تھا اور بڑے بڑے ہمارے مولوی اور پیر اس سے متاثر ہو گئے، اس نے دم کرنا شروع کیا تھا مائک میں۔ تو کسی نے مجھے بتایا کہ اس نے لندن سے دم کیا ہے، وہ بلاوڑے والا جو بیوقوف ہے کچھ جاہل قسم کا۔ تو مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ داڑھی والے اور امامے والے اور اپنے آپ کو عالم کہنے والے ایسے شخص کے پیچھے لگ گئے جس کا چہرہ بھی اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اور وہ شخص اگر داڑھی رکھ بھی لے تو کیا ایسا شخص ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ شریعت کے احکام لوگوں کو بتا سکے یا طریقت بتا سکے؟ ہمارے اہل سنت کے نزدیک تو طریقت ہے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر چلنے کا نام، اور طریقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے۔ اس کے بعد جو معارف جو بندے کی قلب پر کیفیات وارد ہوں گی وہ طریقت ہے۔ اس کے علاوہ طریقت نتھنگ ایلس، میں نے جو بتا دی اس کے علاوہ تو طریقت کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے طریقت کس کو سمجھا؟ کبھی بڑی چادر اوڑھنے کو، کبھی ڈرامہ بازی زیادہ کرنے کو، کسی کے آگے لوگ جاتے تو پھڑک جاتے ہیں، ویسے ہی کوئی سامنے آتا ہے دیکھتا تو لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کمال ہے یہ، اگر یہ بے ہوشی من جانب اللہ ہو تو سب پر تعریف ہونی چاہیے، اور اگر یہ من جانب العبد ہے، بندے کی طرف سے وضع کردہ ہے، اور یہ مطلب سیلف امپوزڈ ہے، تو میرے خیال میں یہ سب ڈرامہ بازی ہے، طریقت کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم نے خود وضع کی ہیں یہ ساری چیزیں۔ ایک سمپل سی بات ہے کہ دم کرنا تھا، دم تو آپ کے مولانا صاحب، قاری صاحب، کوئی بھی آپ کے ریزنیبل آدمی کوئی ہو تو وہ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھے تو دم کر دے، اس میں کون سی عجیب بات ہے۔ لیکن ہم نے دم کے نام پر اہل سنت کو بدنام کیا یا نہیں کیا؟ یہی شخص کل تک باقاعدہ ناچتا تھا، اس کے آپ یوٹیوب پر دیکھ لیں، فیس بک پر دیکھ لیں، اس کے کلپس موجود ہیں، اور میں یہ جرت کر رہا ہوں۔ مجھے کسی نے کہا آپ پر جادو ہو جائے گا، میں نے کہا میں معوذتین پڑھوں گا اور میرا یقین ہے مجھ پر جادو نہیں چلے گا، میرا ایمان ہے قرآن پر۔ تو یہ اگر جادو ہو بھی تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابل آنے والی ہر چیز کو رد کریں گے۔ تو جہاں حضور کی سنت ہوگی ہم اس کو مان لیں گے، اور جہاں سنت کی مخالفت ہوگی اس چیز کو نہیں مانیں گے۔ تو یہ ضعیف الاعتقادی ہے۔ ہمارے مولوی جا کر اس کی تائید کرنے لگے اور جا کر کہنے لگے یہ تو اسلاف کی نشانی ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ وجہ صرف پیسہ تھا۔ اب پیسہ بولتا ہے، اس نے تمام ٹی وی چینلز کے ساتھ سیٹنگ کی، مارکیٹنگ کے لیے 500-700 بندہ رکھا، لیکن ہماری جاہل قوم اس کے پیچھے چلی گئی۔ لوگوں نے بوتلیں پکڑی ہوئی ہیں اور جا کے دم کروا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو 15-20 لوگ تو میں آپ کو ایسے بتاؤں گا جو اس کے دم کروانے کے بعد بھی مر گئے، اور ان میں کئی مشہور لوگ بھی ہیں۔ تو اب پھر کیا ہوا دم کا؟ اب کسی نے کہا وہ دم کرتے ہیں لندن سے، لندن میں دم کیا تو انہوں نے باقاعدہ، میں نے ان کو ویب سائٹ پر خود پڑھا تھا، انہوں نے کہا تھا اس کو نوکر رکھ لیں یہاں پر، تو تمام جو ہیلتھ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بند کر دیں، ہاسپٹلز بند کر لیں، اسے تنخواہ پر رکھ لیں، ہمارے ایسے ہی پیسے ضائع ہو رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیں یہ طریقت کا انہوں نے مذاق نہیں اڑایا؟ تو ہم نے یہ کیا، ہم نے خود ایسے لوگوں کی پروموشن کی، نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ اہل سنت پر سانپ بن کر مسلط ہوئے، اور کسی کی جرت نہیں کہ ان کے سامنے بات کریں، اور جرت ہو بھی کیسے؟ جہاں پیسے ہوں گے وہاں بات تو نہیں ہوگی۔ جب آپ تقریروں کے پیسے لیں گے تو پھر آپ تقریر میں سچ کیسے بولیں گے؟ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ایسا سسٹم ڈیولپ کریں جس سے آپ اپنا جو کھویا ہوا وقار ہے اس کو بحال کر سکیں۔ اور بزرگان دین رحمہم اللہ کی تعلیمات دیکھیں، انہوں نے ہمیں ڈرامہ بازی نہیں سکھائی، انہوں نے ہمیں طریقت تو بتایا ہی یہ ہے کہ حضور کی سنت کا نام ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھیں، حضور کی ظاہری حیات طیبہ دیکھیں، کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ سب دین نہیں ہے، دین یہ ہے جو ہمارے اسلاف نے کیا، جو آج بھی اصل لوگ جو ہیں جہاں پر بھی موجود ہیں، بھلے وہ تھوڑے ہیں لیکن موجود تو ہیں، ان کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ ان مجالس میں، ان محافل میں جب بیٹھیں تو یہ غور و فکر کریں کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اور کس چیز سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ،
ہم بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھتے ہیں جنہوں نے صرف دیوار اور کاغذ کا سہارا لے کر کوئی بھی کام شروع کیا، پیلی مریدی چمکی وال چاکنگ سے، یا پھر باقاعدہ یہ جو فلیکس وغیرہ ہے یا اشتہارات ہیں پرنٹنگ کے ذریعے بھی انہوں نے باقاعدہ مثلا لکھ دیا قطب الاقطاب، تو ہماری جان بلا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے ایک گاؤں میں دو برادران تھے، تو دونوں کو قطب الاقطاب لکھا۔ میں نے ان کے مریدوں سے کہا یار یہ جو قیوم زمانے ہوتا ہے نا قطب الاقطاب جسے کہتے ہیں، یہ ایک ہی ہوتا ہے ایک وقت میں، تو مشورہ کر کے ایک ہی ہو جاؤ، اب تو دو ہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ ہمیں تو جھوٹ بولنے کا بھی ڈنگ نہیں آتا کہ ایک گاؤں میں دو بندے، اب ایک جو پارٹی ہوتی ہے سیاسی، وہ تو ایک جگہ پر ایک حلقے میں اپنے ایک ہی بندے کو دیتی ہے نا کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ، تو یہ ہے کہ جو قیوم زمانی ہے وہ تو ایک وقت میں ایک ہوتا ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ دو اس گاؤں میں ہیں، چار اس گاؤں میں بھی ہوں گے، دو تین اس شہر میں بھی ہوں گے، تو جھوٹ بولنا تو وہ بھی کسی حساب سے بولے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی، ہماری مت ماری گئی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیا یہ باتیں کرنے کی ہیں؟ کیا کسی شخص کے سچا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قطب الاقطاب بھی ہو، قطب الرسالہ بھی ہو؟ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ کبائر سے بچیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے، جو فرائض اس پر ہیں ان کی وہ ادائیگی کرتا رہے؟ تو ہمارے لیے سب سے بڑھ کر جیسے شہادتین کے بعد سب سے بڑی چیز اہم الفرائض نماز ہے۔ تو کیا ہماری مسجدوں میں رونق ہوتی ہے رمضان کے علاوہ؟ اللہ ماشاء اللہ کچھ ایریاز ایسے ہوں گے جہاں لوگ جاتے ہیں زیادہ، یا خانقاہوں پر رونق ہو تو یہ الگ بات ہے، لیکن عام جو ہماری پریکٹس ہے، ڈیلی جو روٹین ورک ہے ہمارا، کیا وہ اس پہ دلالت کرتا ہے کہ ہم لوگ مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ رونق ہوئی ہے، لیکن اسی کے مقابل کوئی ختم آ جائے، کوئی فوتگی آ جائے تو مسجد بھر جاتی ہے؟ کیوں کہ وہاں لکھا ہوتا ہے کہ لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا، عمومی بھی نہیں، خصوصی۔ تو جس قوم کا ابھی تک مسئلہ لنگر ہے، جو روٹی کے لیے کسی محفل کی طرف جاتے ہیں، روٹی کی وجہ سے کسی درگاہ پر جاتے ہیں، انہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہے بلکہ پیچھے جا رہے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے نکلنا ہوگا۔ اس کے بعد پھر حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ ہم بہت سے مالداروں کو دیکھتے ہیں جو سالہ سال سے عمرے کر رہے ہیں اور ان پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ کمال ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، حضور نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ تو اب لیکن ہمارے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم سمجھتے ہیں 10 دفعہ عمرہ کرو۔ پھر عمرے کا بھی یہ طریقہ ہے ہمارا کہ عمرے پہ جائیں گے لیکن ہمارا ہمسایہ بھوکا ہے، ہمارے ہمسایوں کے جو حالات ہیں وہ برے ہیں، وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں، لیکن ہم پر ہر سال میں 4 دفعہ بھی عمرہ ضروری ہے۔ اور پھر جو رمضان میں ہم حالات کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ، جو راشن دیتے ہیں، مجھے کسی دنیا دار سے گلہ نہیں، مجھے ان مولویوں اور پیروں پر اور ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو مذہب سے جوڑ کر پیش کرتے ہیں، ان پر یہ گلہ ہے کہ وہ اگر کسی کو ایک تھیلا دے دیں آٹے کا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو سوشلائز کریں، اس سارے کو بنا کر پکچر اس کا، تو ایک غریب آدمی کو سامنے بٹھا کر کہیں کہ یہ لیں جی ان کو آٹا پیش کیا، اب اس کا تصویر لگا کر لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ غریب ہیں اور ہم ان کو نواز رہے ہیں۔ کیا حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کوئی ایسی مثال ملے گی؟ کیا حضور کے صحابہ کو آپ دیکھیں تو ان کے اندر کوئی ایسی چیز پائیں گے؟ لیکن ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایسے ذلیل کرتے ہیں، لوگوں کے غربت کا ایسے مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہی بات اگر گھر پر آئے، آپ کی بہو بیٹی یا آپ کے بہن بھائی کے ساتھ یہ کوئی سلوک کریں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہی جذبات اس مسلمان کے لیے رکھیں جس کو آپ سوشل میڈیا پر لا کر ذلیل کر رہے ہیں کہ ان کو ہم نے روٹی دی ہے۔ کسی نے ایک تھیلا پکڑا تھا اور 4 آدمی ہاتھ لگا کر تو ایک غریب کو تھما رہے تھے، تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ انہوں نے داڑھیاں بھی رکھی ہوئی تھیں کہ ہم لوگ اتنے گرے ہوئے ہیں اخلاقی طور پر، ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ روز ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روز محفلوں میں جاتے ہیں، داڑھیاں بھی رکھ لیتے ہیں، امامیں بھی پہن لیتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ چیز کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ تو اس لیے ہمیں اپنے ماحول کو بہتر کرنا ہے، اپنی کوتاہیوں پر غور کرنا ہے، اور یہ ہماری اجتماعی وہ کوتاہیاں ہیں جن پر کوئی بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جو بات کرتا ہے ہم اس کو سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ اس نے تو ہماری بےزتی کر دی۔ اب پھر واز کریں کس لیے؟ اگر یہ کام نہ کریں تو پھر واز میں کیا کریں؟ آپ کو شعر سنائیں کان پہ ہاتھ رکھ کر؟ تو یہ شعر سن سن کر ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ 2 مسئلے ان کو نہیں آتے۔ آپ 20-30 سال کی محنت ایک طرف رکھیں اور اگلوں کی 2 دن کی محنت ایک طرف رکھیں تو آپ کے بندے غائب۔
تو پھر آپ گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں نے زیادتی کی. کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی، ہم خود اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ہمارے طلباء جو ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں، بلکہ ابھی چونکہ اعتکاف میں بھی شاید یہاں اعتکاف بھی ہوتا ہے، مجھے پتہ چلا کافی اچھا یہ ماشاءاللہ سارا اجتماع اعتکاف کا ہے. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنا بڑا اجتماع ہے. تو اب مجھے یہ پتہ چلا ابھی چونکہ 2 دن پہلے کل یا پرسوں تھا وہ میچ انڈیا اور پاکستان کا، تو مجھے اس بات کا تعجب ہوا، بلکہ فیس بک پر اور واٹس ایپ پر مجھے یہ ایسی تصاویر بھی ملیں کہ جن کے اندر مسجد میں باقاعدہ لوگوں نے ٹی وی دیکھا ہے، میچ دیکھا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اعتکاف کا یا مسجد میں آنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ مسجد میں آنے کا مقصد تو یہ ہے بیٹھنے کا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ایک دھرنے کی شکل میں کہ یا اللہ جب تک تو بخش نہ دے ہم نہیں اٹھیں گے. اس کی سینس تو یہ تھی. اچھا لیکن ہم نے کیا کیا، واٹس ایپ پہ بھی، فون پہ بھی باتیں بھی، ٹاک شاک بھی چلتا رہتا ہے، وائس نوٹ بھی چلتے ہیں، فیس بک پر ہماری تمام ایکٹیویٹیز بھی جاری رہتی ہیں، لوگوں سے میل ملاقات بھی جاری رہتی ہے، اور ہمارا اعتکاف بھی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے. تو یہ اب جدت ہے. پھر ہم میچ دیکھیں گے، میچ کے احوال معلوم کریں گے. تو مجھے بتائیں پھر مسجد میں آئے کس لیے تھے؟ جہاں حدیث میں یہ ہو کہ دنیا کی باتیں کرنا بھی قبر میں اندھیرا لاتا ہے مسجد کے اندر، تو جہاں عام جو جائز بات ہے اس کے لیے اتنا شدید حکم ہو، اور مسجد میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگانا بغیر ضرورت کے جائز نہیں، یہ تو ہمارے عام فقہا نے لکھا ہے. تو بغیر ضرورت کا مطلب یہ کہ کمر میں درد ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، تو اس کے علاوہ تو دیوار کے ساتھ، مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک بھی نہ لگائے. لیکن اسی مسجد کے اندر لیٹ کر، الٹے ہو کر، ایسے ایک طرف کو لیٹ کر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور پھر مسجد کے اندر ٹی وی لگا کر. سبحان اللہ، اس قوم کا کیا علاج ہے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں کہ یہ مسجد تو تھی اس لیے کہ ہم بنی المساجد للصلوات الخمس، مسجد تو عبادت کے لیے ہے، نماز کے لیے تھی. اعتکاف آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عبادت کریں، ذکر اذکار کریں. لیکن ہمارا دنیا سے رابطہ مکمل ہے تو اس کا مطلب اعتکاف کی برکات اور اس کے ثمرات ہم پر ظاہر نہیں ہوں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں یہ ہوں تو اپنا موبائل آف نہیں، ایٹ لیسٹ اس کو سائلنٹ کر دیں، اور سمپل والا موبائل رکھیں. اسمارٹ فون، اینڈرائڈ فون جو ہوتا ہے یا آئی فون وغیرہ یہ نہ رکھیں، بلکہ اسمارٹ فون کے علاوہ کوئی سادہ فون رکھیں، تاکہ آپ صرف کسی سے ضروری کوئی کلام کرنا چاہیں فون پہ تو کر لیں، باقی آپ خالق سے رابطہ رکھیں، مخلوق سے توڑ دیں. تو پیغام تو ویسے بھی موصول ہو جاتے ہیں، اس لیے اس خاص طور پر اس مسئلے کا دھیان رکھیں، اور کوشش کریں کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور قرآن پاک کی تلاوت اپنی درست کریں، یعنی قرآن پڑھنا درست کریں. اور اس کے ضمن میں ایک بات، ہمارے ہاں جو حفاظ تراویح پڑھاتے ہیں ان کی خدمت میں بھی عرض ہے، اور ان انتظامیہ والے بھی جو ہیں ان تک بھی یہ بات اگر پہنچ جائے، کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا بندہ کہ جو کسی نہ کسی حوالے سے کسی مسجد میں ذمہ دار ہوتا ہے، تو ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ وہ جب بھی کسی حافظ کا انتخاب کریں تو اسے یہ کہیں کہ حافظ صاحب آپ آرام سکون سے پڑھیں، آپ صحیح پڑھیں جیسا قرآن کا حکم ہے. اور قرآن کیسے حکم دیتا ہے ہمیں پڑھنے کا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اور ہم جو پڑھتے ہیں اس کا ایک نمونہ یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس سے تو کوئی لفظ بھی ظاہر نہیں ہوگا، اور جب لفظ ظاہر نہیں ہے تو اس کا معنی بھی بدلے گا. لیکن ہمارے ہاں تو مقتدی کہتے ہیں کہ جان چھڑوا دو ہماری کسی طرح، معاذ اللہ. ایسا منہ سے بولتے تو نہیں ہیں، لیکن ہماری باڈی لینگویج یہی کہتی ہے کہ غلط ہے. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ میرے خیال میں زیادہ تجربہ یہی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر کہیں نہ بھی ہو تو اچھی بات ہے، ایسا نہ ہوتا ہو. لوگ کہتے ہیں حضرت بس اچھا قرآن پڑھیں جتنا بھی وقت لگ جائے. ایسا کبھی آپ نے سنا ہے؟ میں نے آج تک ویسے نہیں سنا. تو خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ بات ہے. تو یہ اگر حافظ پڑھے اس طرح کے لوگ جو سننے والے ہیں ان کو ذوق ہو، اور وہ پڑھنے والا اچھے انداز میں پڑھے، قرآن کو اچھی طرح پڑھے، آرام سکون سے پڑھے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین.
اب یہ بھی قرآن ہی پڑھا، تو اگر آپ ایسے پڑھیں گے اور آپ کا ذوق ہوگا تو پھر، لیکن جو شعر و شاعری پر لگی قوم ہے، جو مائے اور ٹپے سننے والی قوم ہے، ان کو قرآن سن کے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قرآن ہے اور اس کا اعجاز کیا ہے؟ بہرحال پھر بھی ہمیں اپنا ذوق بدلنا چاہیے اور اس طرف آنا چاہیے، قرآن سننے کی، قرآن پڑھنے کی اور اچھا پڑھنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو میں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اور جو باتیں میں نے عرض کی ہیں کوشش کیجیے گا اس پر عمل ہو، اور میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، میرا خیال ہے اتنا ہی وعدہ تھا، کچھ ہمیں بارش نے لیٹ کیا، اس لیے میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں اپنا جو پیچھے ٹائم ضائع ہوا اس کو آپ کے لیے انکلوڈ کر کے آپ کے لیے سمع خراشی کا سبب بنوں، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، استقامت علی الدین نصیب فرمائے۔ مزید پروگرام ہوگا؟ ہاں، بس آپ حضرات تشریف رکھیں گے اور مجھے صرف گزرنے کا راستہ چاہیے۔ میری طرف سے سب کو سلام۔ میری قسمت کھلی، میں مدینے چلا، میری قسمت کھلی، میں مدینے چلا، میں